پرنس چارلس الٹیمیٹلی آلموسٹ تقریباً 70 یا 50 ایئرس کے انتظار کے بعد بالآخر برطانیہ کے کنگ بن گئے ہیں۔ ایک لمبا انتظار انہوں نے کیا ہے۔ برطانیہ کا قانون یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، جو کوئین ہوتی ہے یا کنگ ہوتا ہے، اس کی جو پہلی اولاد ہوتی ہے وہ تخت کی وارث قرار پاتی ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ تو اس طریقے سے پرنس چارلس جو تھے ان کی پہلی اولاد تھے اور وہ تخت کے وارث تھے۔ اب چونکہ ملکہ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ زندگی اور بڑی لمبی اننگ کھیل کے اللہ کو پیاری ہوئی ہیں، دنیا سے فارغ ہوئی ہیں، تو دیکھا جائے تو کنگ پرنس چارلس جو کہ اب ساری زندگی پرنس ہی رہے ہیں اور وہ خود اب سینئر سٹیزن یعنی کہ 73 ہو گئے ہیں، تو اب جا کے ایک بڑا عجیب و غریب بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے۔ ایک طرف ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ کوئنس کا انتقال ہو گیا، ہر میجسٹی، تو یہ ایک بہت بڑا دکھ ہے، بہت بڑا۔ دوسری طرف ان کو ایک بہت بڑی خوشی کامیابی مل گئی کہ وہ کنگ بن گئے ہیں برطانیہ کے، جس کے لیے وہ 70 ایئرس سے ویٹ کر رہے تھے، اور اب جا کے ان کو کنگ کا جو ہے نا ایک اعلیٰ منصب ان کو ملا ہے۔ تو یہ ایک اللہ کے گھر میں دیکھیں آپ، خوشی کے اندر غم ہے، غم کے اندر خوشی ہے۔ اب اس کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، کوئنس کا انتقال ہوا ہے، تو دیکھا جائے تو دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے کہ ان کے گھر میں تو کھانا ہی نہیں چاہے، ان کو تو کھانا ہی نہیں بھوک ہی نہیں لگ رہی ہوگی، ان کو دکھ کے مارے، غم کے مارے نڈھال ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ کنگ بن گئے ہیں اور کنگ کا منصب انہوں نے سنبھال لیا ہے، سٹیٹس بدل گیا ہے، ملک چلانا ہے، ملک چلانے کے لیے انہیں ہر حال میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ تو یہ ایک قدرت کا نظام ہے کہ ایک آدمی کے فوت ہونے سے کئی لوگوں کی زندگیوں میں بہار آ جاتی ہے، کئی لوگوں کی دوسروں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو شہزادہ چارلس تقریباً اگر جوان ہو کے بھی دیکھا جائے تو 50 ایئرس انہوں نے انتظار کیا ہے۔ 50 ایئرس کے انتظار کے بعد اب وہ ماشاءاللہ برطانیہ کے کنگ بن گئی ہیں اور سیرمنی ہو کے باقاعدہ انہوں نے منصب سنبھال لیا ہے۔ دیکھا جائے تو برطانیہ کی بھی عجیب و غریب سسٹم ہے کہ بادشاہت کو ہم لوگ ڈس لائک کرتے ہیں، پوری دنیا ڈس لائک کرتی ہے، لیکن وہ بادشاہت کو سنبھال کے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ کا جو انسٹیٹیوشن ہے انہوں نے انٹیکٹ رکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر آپ دیکھیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جہاں پہ وزیر اعظم رہتا ہے، رہائش گاہ ہے، اس کا آفس ہے، وہ ایک چھوٹی سی ہے، ایسے ہی کوئی 2 4 5 کنال 6 کنال کی بلڈنگ ہے، اس کے اندر وزیر اعظم کا رہائش بھی ہے اور آفس بھی ہے۔ اور اس کے مقابلے پہ جو بادشاہ کنگ ہے، کنگ کو انہوں نے لاکھوں ایکڑ پر محل بنا کے ہر بڑے شہر میں دیے ہوئے ہیں، جہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ملازم، باڈی گارڈ اور سیکرٹری اور جو ہے پورا ایک ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر ورک کرتا ہے، ان کی ہر چیز علیحدہ ہوتی ہے، بیکاز کہ وہ جو بادشاہی ہے، جو کنگ شپ ہے، اس کو انٹیکٹ کرنے کے لیے وہ بڑی ہیوی کاسٹ پے کر رہے ہیں۔ نظریاتی طور پہ وہ کہتے ہیں بادشاہت بری چیز ہے، ہم بادشاہت کو پسند نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اپنی روایات کو فروغ دینے کے لیے بادشاہت کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، اور بادشاہت کا انسٹیٹیوشن آج بھی قائم ہے اور وہ چل رہا ہے۔ اور بادشاہ جو ہے وہ کہتے ہیں دا کنگ نیور ڈائی، کنگ نیور ڈائی، کنگ آلویز۔ تو ان کا یہ جو اصول ہے یہ آج بھی اس پہ پوری طریقے سے قائم ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً 62 کنٹری ہیں جو کہ برطانیہ کی کالونی رہ چکے ہیں، برطانیہ کے ماتحت رہے ہیں۔ پھر برطانیہ سے ہم سب لوگوں نے آزادی لی اور برطانیہ کا سورج غروب ہو گیا، لیکن برطانیہ آج بھی جو ہے اپنی روایات اور اپنے قانون اور اپنے آئین کے تحت دنیا میں ایک منفرد مقام بنائے ہوئے ہے اور چل رہا ہے، سپر پاور ہے۔ مطلب کہنا چاہیے کہ جو UN کی سیکیورٹی کونسل ہے اس میں ویٹو پاور رکھتا ہے، ویٹو پاور کی حیثیت ہے۔ اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہر کنٹری کا ایک انڈیپینڈنس ڈے ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے، ہر کنٹری کا ایک انڈیپینڈنس ڈے ہے۔ جیسے پاکستان کا 14 اگست ہے، ہم نے 14 اگست 1947 کو آزادی حاصل کی تھی، انڈیا نے 15 اگست 1947 کو حاصل کی، امریکہ نے 4 جولائی کو حاصل کی۔ اسی طرح ہر کنٹری کا انڈیپینڈنس ڈے ہے کہ آج ہم نے آزادی حاصل کی، آج سے ہم آزاد ہوئے تھے۔ حیرانگی کی اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ برطانیہ کا کوئی انڈیپینڈنس ڈے نہیں ہے، برطانیہ کبھی آزاد ہی نہیں ہوا تھا۔ برطانیہ شروع سے
اب تاریخ جہاں تک ہمیں بتاتی ہے اس کے مطابق برطانیہ کا انڈیپینڈنس ڈیٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے برطانیہ کبھی کسی کا غلام نہیں رہا، برطانیہ میں ہمیشہ سے اپنی حکومت رہی، برطانوی لوگوں نے ہمیشہ رول کیا ہے۔ یہ تاریخ کا حصہ ضرور ہے، لیکن یہ بڑی اعلیٰ بات ہے کہ برطانیہ ہمیشہ سے جو ہے وہ آزاد رہا ہے۔ اس کا کوئی آزادی کا دن نہیں ہے، یہ دوسروں کو آزادیاں دیتا پھرتا ہے، دنیا دوسروں کو یہ پہلے غلام بناتا ہے پھر آزادی دیتا ہے، تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے اور اس کا آزادی کا دن نہیں ہے۔ کچھ بھی کہہ لیں، انگریز کی بہت سی باتیں بڑی اہم ہیں اور بڑی اعلیٰ ہیں، اور مسلمانوں کی باتیں بھی بہت اعلیٰ ہیں۔ خیر برطانیہ کے آگے، مسلمانوں کے آگے تو برطانیہ کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کی فتوحات اور اچیومنٹ ہے، جو نظام ہے، گو کہ برطانیہ نے بڑے فخر سے بہت سارے نظام بنا لیے ہیں، لیکن وہ ساری کاپی ہیں۔ راز کی بات بتا رہا ہوں کہ برطانیہ کی ہر چیز مسلمانوں کے نظام کی کاپی ہے۔ جو چیزیں برطانیہ کرتا ہے وہ مسلمانوں کے ملک اور ہمارے پیارے نبی کریم اور قرآن شریف میں کہیں نہ کہیں سے اس نے اس کو لیا ہے، کاپی کیا ہے۔ برطانیہ کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، سارا مسلمانوں کی جو وراثت اور مسلمانوں کے جو اقوال زیریں اور اصول اور رہنما اصول تھے، وہ سارا برطانیہ اور دنیا کی تمام ملکوں نے اس کو کاپی کیا ہے اور اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے تحت نظام بناتے ہیں، اور آج وہ بڑی قوم بن کر دنیا میں اتراتے پھرتے ہیں، مسلمانوں کو چیلنج دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی اللہ کرے کوئی عقل شریف مل جائے تاکہ یہ لوگ بھی اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں کچھ کر چھوڑیں۔ تھینک یو۔